ناظرین آداب، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ چلیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ ہائیڈرا کی انہدامی کارروائی پر ہائی کورٹ برہم، کیا چار مینار اور ہائی کورٹ کو بھی منہدم کیا جائے گا؟ کمشنر ہائیڈرا سے سوال۔ پونے میں مسجد اور مدرسے پر آدھی رات کو چلایا گیا بلڈوزر، MIM قائد اسد الدین اویسی برہم، وزیر اعلیٰ شنڈے سے پوچھے سوال۔ علاقے کے سینکڑوں گھر غیر قانونی ہیں تو صرف مسجد کو ہی کیوں گرایا جا رہا ہے؟ مہایوتی اتحاد میں نشستوں کی تقسیم پر کشمکش، مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے بھی رکھ دی اپنی مانگ۔ لبنان میں تباہی جاری، دیہی علاقوں کو اسرائیل نے بنایا نشانہ، 100 افراد جاں بحق۔ یمن میں بھی فضائی حملہ، پاور پلانٹس اور بندرگاہ پر بمباری۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ سٹاف، ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، اینڈوکرینالوجی، پلمونالوجی، یورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، پیڈیاٹرکس، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہائیڈرا کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا۔ سنگاریڈی ضلع کے امین پور میں انہدامی کارروائی کے خلاف کئی افراد ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے۔ کمشنر ہائیڈرا رنگناتھ جو سماعت میں ورچوئل طریقے سے حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ تحصیلدار کی درخواست پر کارروائی کی گئی، جس پر عدالت نے پوچھا کہ اگر تحصیلدار کہے تو کیا آپ انہیں بن کر کے کارروائی کریں گے؟ اگر وہ کہے تو کیا آپ چار مینار اور ہائی کورٹ کو بھی منہدم کر دیں گے؟ عدالت نے کہا کہ سیاسی شخصیات کو مطمئن کرنے کے لیے غیر قانونی کام نہ کیے جائیں۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا اتوار کو انہدامی کارروائی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے؟ عدالت نے انہدامی کارروائی سے متعلق پالیسی پر بھی سوال اٹھایا۔ مہاراشٹر کے شہر پونے میں مسجد اور مدرسے پر بلڈوزر کارروائی کی گئی ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے آدھی رات کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف یہ کارروائی کی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی یہ کارروائی ہائی کورٹ کے اس حکم کے بعد ہوئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پونے کے پمپری چنچواڑ میں تمام غیر قانونی مذہبی مقامات کو منہدم کر دیا جائے۔ پونے کے مسلمان مسجد اور مدرسے پر بلڈوزر کی کارروائی کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ کل رات مسلم کمیونٹی کے لوگوں کی بڑی تعداد اسے بچانے کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ دوسری جانب صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کے لیے انتظامیہ نے بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دی تھی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر میں ایک مسجد کو گرائے جانے کے معاملے پر پیر کو اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پونے میں صرف ایک ہی مسجد کو توڑا جا رہا ہے، جبکہ اس کے آس پاس کے ہزاروں گھر غیر قانونی ہیں۔ اسد الدین اویسی نے ایکس پر لکھا کہ پمپری چنچواڑ پونے کے کھیر گاؤں کالی واڑہ میں ایک مسجد ہے جو گزشتہ 25 برسوں سے وجود میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے آس پاس قریب 1000 گھر ہیں جن کے پاس بھی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن صرف مسجد دارالعلوم جامعہ انعامیہ کو ہی توڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک مسجد کے لیے یہ امتیازی سلوک کیوں؟ ان گھروں کا کیا جن کے پاس بھی کوئی اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ دائیں بازو کی ہندو تنظیموں نے صرف مسجد کو گرائے جانے کی شکایت کی ہے۔ پمپری چنچواڑ پونے کے کھیر گاؤں کالی واڑہ کے جس علاقے میں یہ مسجد واقع ہے، اسے لے کر AIMIM سربراہ نے کہا کہ اس علاقے کے کئی مکان ناجائز ہیں، لیکن نوٹس صرف مسجد کو ہی دیا گیا ہے۔ دراصل ہندو تنظیموں نے مسجد کو ناجائز بتاتے ہوئے ہٹائے جانے کے لیے انتظامیہ سے شکایت کی تھی۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر مہایوتی میں سیٹوں کی تقسیم پر ریپبلک پارٹی آف انڈیا کے سربراہ اور مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ RPIA نے مہاراشٹر BJP کے صدر چندر شیکھر باونکلے کو ایک ہفتہ پہلے 20-21 سیٹوں کی فہرست دی ہے اور ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں کم سے کم 8-10 سیٹیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سیٹیں کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن بدلے میں ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کو اقتدار میں حصہ داری چاہیے۔ گورنر نے جو 12 MLC تقرر کیے ہیں ان میں سے ایک MLC RPIA کو ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی 2-3 مہامنڈل صدر کے عہدے بھی ملنے چاہیے۔ مرکزی وزیر نے مزید کہا کہ اگر ریپبلکن پارٹی مہایوتی کے ساتھ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اقتدار پر قابض ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ مہاراشٹر کا ماحول لوک سبھا جیسا نہیں ہے۔
ہمیں قانون ساز اسمبلی میں 160 سے زیادہ سیٹیں ملیں گی، ایسا ہمارا اندازہ ہے۔ ہمیں لوک سبھا میں نقصان ہوا لیکن اسمبلی انتخاب میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان موجودہ لڑائی خطے کے لیے مہلک ثابت ہو رہی ہے۔ لبنانی وزارت صحت نے جانکاری دی ہے کہ اتوار کو اسرائیلی فوج نے 2 الگ الگ علاقوں میں تابڑتوڑ فضائی حملے کیے، جس میں کم سے کم 100 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاع کے مطابق یہ حملے جنوبی لبنان گاؤں اینت دلب اور مشرقی لبنان کی بیکا وادی میں بالبیک ہرمل علاقے میں ہوئے۔ اینت دلب میں 24 لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ بالبیک ہرمل میں 21 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل کی تیز بمباری کی وجہ سے ہزاروں لبنانی شہری اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فضائی حملوں میں یہاں کی عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل جنگجو تنظیم حزب اللہ کو ختم کرنے کی بات کر کے لبنان میں مسلسل حملے کر رہا ہے، لیکن یہاں سینکڑوں بے قصور لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں۔ ہلاک شدگان میں کثیر تعداد میں خاتون اور بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم نیتن یاہو نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر حملے نہیں روکنے والے ہیں۔ اس دوران لبنان میں حزب اللہ کے خلاف حملوں کے درمیان اسرائیلی فوج نے اتوار کو یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کیا۔ اس حملے میں شمال میں پاور پلانٹس اور ایک بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے میں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کتنا نقصان ہوا ہے اس بارے میں فی الحال کوئی جانکاری نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کے بعد مغربی ایشیا میں علاقائی تنازعات بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ اس کے درجنوں طیاروں نے راس عیسیٰ اور یمن کے ساحلی شہر حدیدہ میں پاور پلانٹس اور حدیدہ بندرگاہ پر حملہ کیا۔ قطر کے میڈیا گروپ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں کی وجہ سے الحدیدہ شہر میں بجلی کی سپلائی بند ہے۔ نیپال میں شدید بارش کے بعد سیلاب کا قہر برپا ہے، ساتھ ہی اب یہاں لینڈ سلائڈنگ کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ ملک کے مشرقی اور وسطی علاقوں کے بڑے حصوں میں سیلاب کا پانی داخل ہو چکا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے اب تک 170 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 42 لاپتہ ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان رشی رام پوکھریل نے بتایا کہ ملک میں سیلاب سے متعلق واقعات میں 111 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ سبھی سیکیورٹی ایجنسیوں کی مدد سے تلاش اور بچاؤ مہم جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیپالی فوج نے سیلاب میں پھنسے 162 لوگوں کو فضائی راستے سے نکالا ہے۔ اس کے علاوہ نیپالی فوج، نیپالی پولیس اور مسلح پولیس دستہ کے جوانوں نے 4000 لوگوں کو متاثرہ علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچایا ہے۔ متاثرین کے درمیان خوردنی اشیاء سمیت سبھی ضروری راحت سامان تقسیم کیے گئے ہیں۔ رشی رام پوکھریل نے بتایا کہ لینڈ سلائڈنگ اور آبی جماؤ سے قومی شاہراہ پر آمد و رفت متاثر ہوئی ہے، جس کے سبب سینکڑوں لوگ پھنس گئے ہیں۔ قومی شاہراہ کو کھولنے کی کوشش جاری ہے۔ اس کے علاوہ کاٹمانڈو کو دیگر اضلاع سے جوڑنے والے اہم راستے تریبھون شاہراہ پر آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ افسران کے مطابق سیلاب سے نیپال میں کم از کم 322 گھروں اور 16 پلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جمعہ اور ہفتے کو ہوئی شدید بارش کے بعد کاٹمانڈو کی اہم ندی باگمتی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ سنگین حالات کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے 3 دنوں کے لیے سبھی اسکول اور کالجوں کو بند کر دیا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ انہوں نے 40 سے 45 برسوں میں کاٹمانڈو وادی میں ایسا تباہ کن سیلاب اور آبی جماؤ کبھی نہیں دیکھا۔ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کے آب و ہوا اور ماحولیات ماہر ارون بھکتا شریستھا نے بھی کہا کہ میں نے اس پیمانے پر سیلاب پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شمالی بہار، مشرقی بہار، سینٹرل بہار کے کئی اضلاع اور شہر تیزی سے سیلاب کی زد میں ہیں۔ ریاست میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ کئی دریاؤں پر پشتے ٹوٹنے کی اطلاعات ہیں، جس کی وجہ سے نیپال سے متصل علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ اتوار کو سیتامڑھی کے مداکول گاؤں میں باگمتی ندی کا پیشہ ٹوٹ گیا، جبکہ مغربی چمپارن میں گنڈک ندی کے بائیں کنارے کے پشتے کو پانی کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ اس کے بعد سیلاب کا پانی والمیکی ٹائیگر ریزرو میں داخل ہو گیا۔ واضح رہے کہ دریائے کوسی پر بیرپور بیراج سے 6.61 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا، جو 56 سالوں میں سب سے زیادہ خارج ہونے والا پانی ہے۔ سرکاری عہدیدار نے کہا یہ اخراج کی سطح حیران کن ہے، کیونکہ آخری بار زیادہ سے زیادہ 7.88 لاکھ کیوسک پانی 1968 میں چھوڑا گیا تھا۔ اسی طرح گنڈک پر والمیکی نگر بیراج سے 5.62 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا، جو 2003 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ احتیاطی اقدام کے طور پر عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوسی بیراج کے قریب ٹریفک کو روک دیا گیا ہے۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے مسلسل بارش کے بعد ریاست بھر میں گنڈک، کوسی، باگمتی، بدھی گنڈک،
کملا بالن اور مہانندا باگمتی اور گنگا کی پانی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے سونی پت میں منعقدہ ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا سرما نے شرنگیزی کی حد پار کر دی۔ انہوں نے مسلمانوں کو علی اعلان نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر انجینئر چاہیے، ملا نہیں۔ انہوں نے دریدہ دہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آسام میں 600 مدرسوں کو بند کروایا ہے، باقی بھی بند کراؤں گا۔ وہ یہیں پر نہیں رکے، انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس نے ملک کے کونے کونے میں بابر پال رکھے ہیں، اب بھی چھوٹے موٹے بابر گھوم رہے ہیں، سب کو دھکا دے کر انہیں اس دیش سے نکالنا ہے۔ ہمنت بسوا سرما نے 1 مہینے سے بنگلہ دیش سے کوئی بھی ہندو آسام یا ہندوستان نہیں آیا، وہ وہیں لڑ رہا ہے۔ بنگلہ دیش سے 35 مسلم افراد ضرور آئے ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا۔ ہمنت بسوا سرما انہیں درانداز بتاتے ہوئے کہا کہ سبھی 35 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے ریلی میں کانگریس اور محبوبہ مفتی کو بھی نشانہ بنایا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تلنگانہ DSC امتحان کے نتائج جاری کر دیے۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ ریاست میں سرکاری ملازمتوں پر تقررات جاب کیلنڈر کے مطابق مسلسل جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سسٹم کو بہتر کیا جا رہا ہے کیونکہ پچھلی حکومت نے سسٹم کو کمزور کیا تھا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے اور بے روزگاری کے مسئلے کے حل کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ میگا DSC کے نتائج کا اعلان چیف منسٹر نے سیکریٹریٹ میں کیا۔ 11,062 منتخب امیدواروں کی فہرست کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے قیام کے 1 سال کے اندر 60,000 سے 65,000 ملازمتیں پر کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ ریاستی حکومت تعلیم اور اساتذہ کے تقرر کو ترجیح دے رہی ہے، چیف منسٹر نے کہا کہ گروکل تعلیمی اداروں میں یونیورسٹی کی سطح کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولز قائم کر رہا ہے اور 100 اسمبلی حلقوں میں سے ہر ایک میں 12,500 کروڑ روپے سے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے BJP رکن اسمبلی کے گھر کے پاس مشتبہ افراد کی گرفتاری سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ پکڑے جانے والے نوجوانوں کے تعلق سے پولیس نے بیان جاری کیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے مطابق راجہ سنگھ کے گھر کے پاس پکڑے جانے والے نوجوانوں کے بارے میں تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے مسئلے کی یکسوئی کے لیے رکن اسمبلی کے گھر کے پاس آئے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سے کوئی قابل اعتراض مواد دستیاب نہیں ہوا۔ سٹی پولیس نے سوشل میڈیا صارفین سے خواہش کی ہے کہ وہ غلط معلومات نہ پھیلائیں اور شیئر کرنے سے پہلے تصدیق کر لیں۔ جن نوجوانوں کو ملعون کے گھر کے پاس سے پکڑا گیا تھا ان کی شناخت شیخ اسماعیل اور شیخ خواجہ کے طور پر کی گئی تھی۔ اس دوران ملعون راجہ سنگھ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ رات دیر گئے 4 افراد نے ان کے گھر کی ویڈیوگرافی اور تصویر کشی کر رہے تھے کہ مقامی افراد نے انہیں پکڑ لیا۔ ان کے فون کی جانچ پر پتہ چلا کہ انہوں نے یہ تصاویر اور ویڈیوز کے ساتھ ان کا لوکیشن ممبئی میں کسی کو بھجوایا ہے۔ اتر پردیش کے فرخ آباد ضلع کے نواب گنج علاقے میں یوگی حکومت نے بلڈوزر کی بڑی کارروائی کی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے نہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل کیا اور نہ ہی انہدامی کارروائی کی عام اصول کا لحاظ رکھا۔ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اوکھڑا گاؤں میں 18 خاندانوں کے مکانات بلڈوز کر کے ان کے مکانات مسمار کر دیے گئے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام 18 خاندان یادو ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس معاملے میں یوپی کے سابق CM اکھلیش یادو کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور انہوں نے یوگی حکومت کی ذات پر مبنی متعصبانہ کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے سوال کھڑے کیے ہیں۔ واضح رہے کہ یوگی سرکار پر حالیہ دنوں میں ذات اور مذہب کی بنیاد پر کارروائی کرنے کے الزامات عائد ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اسمبلی میں یادو اور مسلم ملزم کا نام لے کر نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد یوگی حکومت پر اپوزیشن کی جانب سے ذات پر مبنی کارروائی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ حالیہ واقعے سے ان الزامات کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یوگی حکومت کا الزام ہے کہ ان خاندانوں نے گاؤں کی سوسائٹی کی زمین پر قبضہ کر رکھا تھا اور برسوں سے اس پر غیر قانونی طور پر مکان بنا کر رہائش پذیر تھے۔ جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ان میں سے بہت سے لوگ 20 سے 40 سال پہلے یہاں رہ رہے تھے۔ ہفتے کی شام ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ خبر یہ بھی ہے کہ اندھیرے کے باعث صرف 18 گھروں پر ہی کارروائی ہو سکی، باقی 5 گھروں پر بھی کارروائی ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق تحصیلدار شردھا پانڈے نے بتایا کہ 1.5 ایکڑ بنجر گاؤں سوسائٹی کی زمین پر گاؤں والوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ گاؤں کی سوسائٹی کی رضامندی سے گرین انرجی کوریڈور کے لیے زمین حاصل کی گئی ہے۔ اس معاملے پر یوپی کے سابق وزیر اعلیٰ اور SP سربراہ اکھلیش یادو نے اپنے ایکس ہینڈل پر پوسٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ انتقام سے بھری BJP کی سیاست کا بدترین چہرہ ہے۔ آباد مکانات گرا کر BJP کو خوشی ملتی ہے۔
جنہوں نے اپنے گھر آباد نہیں کیے وہ نہ جانے کس چیز کا بدلہ دوسروں کے گھر گرا کر لیتے ہیں۔ ہر گرتے گھر کے ساتھ بی جے پی بھی مزید گرتی جا رہی ہے۔ امرت کال کی جانکاری کے لیے آج فرخ آباد لوک سبھا کے امرت پور اسمبلی کے گاؤں اوکھڑا میں رہنے والے 25 غریب خاندانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر کئی بوڑھے، بیمار بچے، ماؤں، بہنوں اور بیٹوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ شدید بارشیں یہ سیاسی ظلم کی انتہا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔